اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جہنم کا ایک ذرہ، ایک پارٹیکل اس مقام پہ رکھا جائے جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور کسی شخص کو وہاں کھڑا کیا جائے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، یہ شخص جل کے راکھ ہو جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 1000 سال تک گرم کیا، دھوکایا، اس کا رنگ سفید ہو گیا۔ پھر 1000 سال تک دہکایا، اس کا رنگ سرخ ہو گیا۔ پھر 1000 سال تک دہکایا، اس کا رنگ کالا ہو گیا۔ نبی پاک نے فرمایا، میرے پیارے صحابہ، قیامت تک اللہ اس کو دہکاتا رہے گا، اس کی سیاہی بڑھتی جائے گی، اس کی سیاہی بڑھتی جائے گی۔ تمہیں پتہ ہے یہ کیا چیز ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ اس کا رسول جانتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا، یہ وہ آگ کی بھٹی ہے جو اللہ تعالی نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے بنائی ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں، میں نے جبریل امین سے کہا، مجھے بتا جہنم میں کن کو ڈالا جائے گا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کے 7 طبقے ہیں۔ ہر نیچے کا طبقہ، ہر نیچے کا حصہ اللہ کے عذاب، آگ، بچھو، ساموں سے بھرا ہوا ہے، لیکن جو سب اس سے اوپر ہے اس سے وہ کچھ کم ہے۔ اور میں آپ کو عرض کر دوں، یا رسول اللہ، جو سب سے نیچے جہنم کا طبقہ ہے وہاں منافقوں کو ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد جو اس سے اوپر طبقہ ہے اس میں مشرکین کو ڈالا جائے گا۔ اس کے اوپر جو طبقہ ہے ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جنہوں نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے اوپر جو طبقہ ہے جو اسلام قبول کر کے مرتد ہو گئے، ان کو ڈالا جائے گا۔ اور اس کے اوپر نبی پاک فرماتے، جبریل امین نے بتایا، یہودیوں کو ڈالا جائے گا، اور اس کے اوپر عیسائیوں کو ڈالا جائے گا۔ یہ کہہ کر جبریل امین خاموش ہو گئے۔ نبی پاک نے فرمایا، جبریل، تم نے کہا جہنم کے 7 طبقے ہوں گے، تم نے تو 6 طبقوں کا ذکر کیا، 7ویں کا ذکر نہیں کیا۔ یہ سن کے جبریل امین نے چہرہ نیچے کر دیا اور کچھ نہ بولے۔ نبی پاک نے فرمایا، تو مجھے نہیں بتاتا کیا جو سب سے اوپر کا طبقہ ہے اس میری امت ڈالو گے؟ میری امت کے گناہ گاروں پر ڈالو گے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہنم کا سب کے اوپر کا طبقہ جس کو دوزخ کہتے ہیں، یا آپ کی امت کے وہ لوگ جو گناہ گار ہوں گے، اللہ کے نافرمان ہوں گے، ان کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ پھر نبی پاک نے فرمایا، تمہیں بتاؤں یہ دوزخ کا عذاب کیسا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا، جب دوزخ کے اندر موجود سانپ بچھو ڈنگ مارے گا، 70 سال تک اس کا خون ابلتا رہے گا، پھر اس کا رنگ زرد ہو جائے گا، اس کو اتنی تکلیف ہوگی جہنم کی آگ اس پہ اثر نہیں کرے گی۔ میرے بھائی، میرے بیٹے،
چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ، علماء کرام فرماتے ہیں اگر ان کو چھوٹا سمجھ کے بار بار کیا جائے وہ بھی بڑا گناہ بن جاتا ہے، وہ پھر چھوٹا نہیں رہتا۔ اللہ کی نافرمانی چھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن گناہ تو چھوٹا ہے، گناہ صغیرہ ہے، اس گناہ سے توبہ کر کے یہ باز نہیں آتا، چھوٹے گناہ کو جب بار بار کرتا ہے تو وہ بھی بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ جب رسول پاک نے یہ سنا کہ اللہ کے نبی کی امت کو جو رب کے نافرمان ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، نبی پاک کی چیخ نکلی۔ حدیث پاک میں آتا ہے چیخ مار کے رسول پاک زمین پر گر گئے۔ آپ کو روتے دیکھا تو صحابہ کرام رونے لگے، کوئی دیوار کے ساتھ گر گیا، کوئی فرش پہ گر گیا، ایک ایسا کوہرام مچ گیا جس طرح مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، اس طرح صحابہ کرام رونے لگے۔ نبی پاک کو روتا دیکھ کر کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو اللہ کے حضور بار بار آنسو بہا کے اللہ سے توبہ توبہ کی فریاد نہیں کرتا تھا۔ جب یہ حالت صحابہ کرام کی ہوئی، رسول پاک روئے، اللہ کی طرف سے جبریل امین آ گئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ روئے تو آپ کے صحابہ کرام روئے، اور جب صحابہ کرام روئے تو اللہ کی قسم ساتوں آسمان، ساتوں کے فرشتے وہ بھی رونے لگے۔ اللہ کو اس حالت پہ رحم آیا، مجھے رب نے بھیجا ہے، اے میرے رسول، آپ کی امت میں وہ شخص جو نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد 7 بار یہ پڑھ لے اللہم اجرنا من النار یا مجیر، اور اس دوران اس کی موت آ جائے، میں اس کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا۔ بہت چھوٹا سا عمل ہے، نماز فجر پڑھ کے اور نماز مغرب پڑھ کے 7 بار اللہم اجرنا من النار یا مجیر۔ رسول پاک فرماتے رب نے مجھ کو بشارت دی، آپ کا وہ اونٹی جو پابندی سے ان کلمات کو پڑھے گا، اگر ان کے دوران اس کی موت آ گئی، میں اس کو جہنم سے نجات عطا فرما دوں گا۔ کوشش کر کے نماز فجر پڑھ کر اور نماز مغرب پڑھ کر یہ کلمات 7 بار اللہم اجرنا من النار یا مجیر پڑھ لیا کریں، تاکہ جو اللہ کی بشارت ہے اس سے فیض یاب ہو کر ہم بھی جہنم کے عذاب سے بچ سکیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا جنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار و یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ صحبہ اجمعین۔